یہ بتائیے کہ پاکستان میں جب کوئی بھی دوا آف لیبل استعمال کرنے کے لیے اپروو کی جاتی ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے اور کیا اس کے مینوفیکچرر سے اس کی اجازت لی جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ عدل صاحب کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ایک انسیڈنس ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے بڑی شرمناک یہ چیز ہے کہ انٹرنیشنلی ہم کس چیز کو کیا ہم کریں گے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری سیدھی ہو اور اچھی ہو۔ جہاں تک اس کا مینوفیکچرنگ سائڈ کی بات ہے تو دیکھیں مینوفیکچرنگ اس کی جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی اسٹیرائل انجیکشن ہے، اینٹی کینسر انجیکشن ہے، بایولوجیکل اس میں آتا ہے اور یہ بڑا سینسٹیو ہے۔ اس کی جو پروڈکشن ہے یہ بھی بڑی سینسٹیو اور بڑا اس کا نیٹ کلین بڑا اسٹیرائل ایریا ہوتا ہے اور یہ بایولوجیکل ایریا جو کہ بہت ہی اس کا اسٹرکٹلی اس کو جو ہے نا وہ ریگولیٹ کیا جاتا ہے تو جہاں پہ یہ مینوفیکچر ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی کیونکہ کی گئی ہے ری پیکنگ، تو ری پیکنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جی آپ کوئی بھی بندہ وائل لے اور اس کو ری پیک کرنا شروع کر دے، کیونکہ بیسیکلی یہ اسٹیرائل ہے اور اس کو ذرا بھی اگر آکسیجن ملے گی یا اوپن ہوگا تو یہ تو اس میں تو کنٹامینیشن ہو جائے گی، بیکٹیریا شامل ہو جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام پہلے بھی بالکل کیا جا رہا تھا جیسے ابھی رپورٹ میں بھی آیا، لیکن وہ کیونکہ زیادہ لوگوں میں اس کی جو ہے نا وہ نہیں رپورٹ ہوا ابھی کیونکہ ایک ساتھ اور اس میں زیادہ کنٹامینیشن آ گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ری پیکنگ کا ایک لائسنس ہوتا ہے اور جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان دیتی ہے اور وہ ایسے نہیں دے دیتی، وہ باقاعدہ اس کا انصر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دوا کی سپلائی چند ایک افراد کے ہاتھ میں آئی؟ آپ نے کہا کہ اس کا بھی لائسنس دیا جاتا ہے، تو اس دوا کی سپلائی چونکہ منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ بہت محدود ہے اور جن افراد کے ہاتھ میں یہ سپلائی آئی انہوں نے سب سٹینڈرڈ پریکٹس کے ذریعے اس کی ڈوزز بنا کر ڈاکٹروں اور اسپتالوں کو سپلائی کی، تو کیا ڈاکٹروں اور اسپتالوں کی بھی یہ نیگلیجنس ہے کہ انہوں نے کنٹامینیٹڈ انجیکشنز لے کر اپنے مریضوں کو دیے؟ بالکل جی، اوورآل دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہر کوئی جو بھی اس میں انوالو ہے وہ ڈاکٹر ہے اور پیرامیڈکس ہیں یا کوئی عام لوگ ہیں، ان کو سب کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کس طرح سے یہ ری پیکنگ کی گئی ہے، کہاں سے کی گئی ہے، اور میرے جو نالج ہے اس کے مطابق اس کی کوئی ری پیکنگ کا لائسنس بھی نہیں ہے اور یہ عام کمرے میں انہوں نے جو نا اس کو ری پیک کیا ہے اور ری پیک کر کے تو وہ جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ود ان 6 days اس کو جو ہے وہ یوز کرنا ہوتا ہے، وہ بھی اس صورت میں اگر آپ باقاعدہ اس کی جو ہے نا وہ کنٹرول انوائرمنٹ میں اس کو ری پیک کریں، اور اس میں تو کوئی ری پیک کا کوئی نہ کنٹرول سسٹم تھا، ادھر سے انہوں نے ری پیک کیا اور پتہ نہیں کتنے ٹائم پہ انہوں نے لوگوں کو انجیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس میں کوئی انجیکشن کا قصور نہیں ہے، نہ کوئی کمپنی کا قصور ہے، قصور تو اس کے اندر ان لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ غلط پریکٹس کی ہے۔ جی انصر صاحب، اب جیسے آپ نے ابھی پھر منسٹر صاحب کے انٹرویو میں ہی سنا کہ پنجاب حکومت اب اس دوا کو خود درآمد کرے گی، تو پہلے تو وہ یہ مان رہے ہیں کہ یہ دوا درآمد ہو رہی تھی لیکن ان کو اس کے بارے میں یہ اطلاعات نہیں تھیں کہ یہ دوا کون سے اسپتال درآمد کر رہے ہیں اور آگے کیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، انہوں نے یہ کہا کہ اس کی مؤثر تقسیم اور مریضوں کو لگانے کے لیے پالیسی وضع کی جائے گی۔ ایک مرتبہ پھر وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ پالیسی نہیں تھی، تو آپ کے خیال میں جو اتھارٹیز ہیں، چاہے وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے فیڈرل لیول پہ یا صوبائی لیول پہ، وہ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر دو سسٹم ہوتے ہیں۔ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ہے جو کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہے، فیڈرل ایجنسی ہے، اس کا کام ہے کہ دوائی کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو پیرامیٹرز ہیں، جو اس کی پری کوالیفیکیشن ہے، اس کو چیک کر کے دوائی کو رجسٹرڈ کرنا۔ اس کے علاوہ صوبوں کا کام ہے کہ اس کے استعمال، اس کی سیل اور اس کی ساری اس طرح کی جو پریکٹس ہے، ہزاروں ڈرگ انسپیکٹر ایک صوبے کے اندر ہوتے ہیں، ایک ایک تحصیل میں دو ہوتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری اس طرح کی جو پریکٹس ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا۔ اس کیس کے اندر یہ ابھی ہیلتھ منسٹر جو جمال ناصر صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی جو ہم اس میں یہ کر رہے ہیں وہ کریں۔ ابھی دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی انسیڈنس ہو جاتا ہے اور جب لوگوں کی حدان حاصل، اس میں تو چلو یہ بنائی بھی ایک ڈیتھ ہونے کے برابر ہے۔ میں کہتا ہوں ایک بندے کی اگر بنائی چلی گئی ہے تو اس کے لیے دنیا جو ہے ختم ہو گئی ہے، دنیا اس کے لیے رات بن گئی ہے۔ تو یعنی ابھی کہہ رہے ہیں کہ اتھارٹیز اسی وقت جاگتی ہیں جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے پالیسی میکنگ پر توجہ نہیں دی جاتی۔
है। जी उस वक्त जी हमें जो है वो एक कानून बनाने की याद आ जाती है। इससे पहले क्या ये बेसिकली डॉक्टर हैं खुद भी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जमाल नासिर साहब। मैं ये क्योंकि हर किसी के साथ ये हम बात करते हैं कि इसको पहले क्यों नहीं है सारा रेगुलेट कुछ क्यों देखा नहीं किया गया, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। इस तरह आगे बढ़ते हैं अंसर साहब, ये इंजेक्शन लगवाने की एक बड़ी वजह, मुतासरीन जो इसकी वजह बता रहे हैं वो ये है कि इसकी कीमत कम है। क्या वजह है कि पाकिस्तान अद्वियात के जेनेरिक्स बनाने में पीछे है, और शायद यही वजह है कि मजबूरन इस किस्म की प्रैक्टिसेस की जाती हैं? सर इसमें यह है कि अभी हमारी, क्योंकि समझ लें हमारे एक अपनी नेग्लिजेंसी है और ना हमारे पास इतने रिसोर्स हैं पाकिस्तान के अंदर कि हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की यहाँ पे प्रोडक्शन करें। अभी जितनी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं इस तरह की एंटी कैंसर और जो इससे मिलती जुलती बाकी, वो हम सारी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट का ये है कि इंपोर्ट का तो तरीकाकार बड़ा वाज़ेह है, और उसके बाद ये है कि कोई वायल जब इंपोर्ट होती है तो उसका सप्लाई चेन का पूरा एक रूट पता होना चाहिए कि किसके पास कितनी वायल गई हैं और उसको किस तरह से यूज किया गया है। मेरे नॉलेज में तो ये है कि इसको कंपनी में भी, कंपनी की नेग्लिजेंसी भी थोड़ी सी है, फिर उन्हें अपनी सप्लाई चेन को चेक नहीं किया। राइट। आखिर में ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में जाली अद्वियात माफिया को रोकना और इसका खात्मा क्यों मुश्किल है? क्यों जगह जगह जाली और गैर मयारी अद्वियात मिलती हैं? मैं देखें अभी बड़ा शुक्रगुजार हूँ आर्मी चीफ का, इन्होंने अभी जो एक्शन लिया है और अभी जो स्मगलिंग और ये जो इस तरह के जो धंधों में लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए घेरा तंग किया है। तो अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले ये रिपोर्ट आई है कि ये जो पेशावर से आगे जमरोद का एरिया, वहां से बहुत बड़ा एक जो है वो कारखाना पकड़ा गया है जो कि जैली अद्वियात बना रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह का एक्शन किया जाए और सारी एजेंसियां इस पे मुतरक हों, और स्पेशली, लेकिन अंसर साहब ये एजेंसीज का, ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम नहीं है, ये आर्मी चीफ का काम नहीं है, ये मिलिट्री का काम नहीं है। इसके लिए जो इदारे बने हुए हैं ये उनका काम है। वो इदारे क्यों काम नहीं करते? मुझे ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर कोई एक इदारा ऐसा नहीं है जो खुद फंक्शन कर रहा हो। इसमें जब तक किसी को टाइट नहीं किया जाए, हमारा माशरा ही ऐसा है, हमारी शायद मिजाज ही ऐसा है कि हम टाइट हुए बगैर अपना काम ही नहीं करते। बहुत शुक्रिया अंसर साहब, आपने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया और हमारे से इस मौजू पर गुफ्तगू की।